کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیوں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ کر جاتے ہیں اور کچھ ہمیشہ ایوریج ہی رہتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں؟ ہماری کلاس سیم ہوتی ہے، ہماری ٹیچرز سیم ہوتے ہیں، ہمارا سلیبس سیم ہوتا ہے، بٹ کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ وہیں پر پھنسے رہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بٹ لیٹ می بی ہونیسٹ، اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا ٹیلنٹ ہوتا ہے کوئی ان کے پاس، یا وہ آپ سے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، یا وہ کوئی بہت ہی زیادہ اسمارٹ ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ دیر آر اونلی ٹو تھنگس دیٹ میک دیم اسپیشل فرام یو۔ السلام علیکم، دس از سیف الحق اینڈ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ لیٹ اسٹارٹ ود اوور ویڈیو۔ تھنک فار اے مومنٹ کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنی سفر کی ساری ضروریات ساتھ لے لیتے ہیں، آپ سفر کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چلتے رہتے ہیں، آپ تھکتے رہتے ہیں، آپ کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، بٹ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن کا نہیں پتہ۔ تو کیا آپ کبھی اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے؟ دا آنسر از نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے پاس ویژن ہوتا ہے، جن کا ایک گول ہوتا ہے، جو انہوں نے سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ 10 ٹائمز مور پروڈکٹیو ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ دا سیم کیس از وتھ اسٹوڈنٹس، کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے پہنچنا کہاں ہے، تو یو کین نیور ریچ۔ آپ کبھی بھی اپنے گول تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ہارڈ ورک کس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنے گول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہوگا یہی کہ آپ چلتے رہیں گے، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، آپ کی انرجی ختم ہوتی جائے گی، لیکن آپ کبھی اپنے گول تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ بٹ جب آپ ڈائریکشن کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے فیصلے لینے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہاں کا رخت سفر باندھا ہوا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے بیکاز دے نو ویئر دے آر گوئنگ۔ جب آپ کے برین کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں، تو آپ امپورٹنٹ ٹاسک کو ویلیو کریں گے، اپنا ٹائم فضول چیزوں پر ضائع نہیں کریں گے، آپ ان امپورٹنٹ ٹاسک کو نو کہنا سیکھ جائیں گے، اور آپ یہ جان جائیں گے کہ کن چیزوں کو ہاں کہنی ہے اور کن چیزوں کو نہ کہنی ہے۔ اینڈ زندگی میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں، جب آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کو پروکریسٹینیشن کرنے کا دل کرتا ہے، یو ڈونٹ فیل لائک ٹو ڈو اٹ۔ بٹ اگر آپ کے پاس ایک کلیئر گول ہے، تو یہ گول آپ کو اس ٹائم پہ ہیلپ کرے گا اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنے میں۔ آپ اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ رہ پائیں گے اف یو ہیو اے گول۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ کے پاس اپنا ایک گول نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی آپ کو کنٹرول کر رہی ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کو گائیڈ ہی کہیں اور سے مل رہی ہے، آپ کسی اور کے گولز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سو نیور بی دا ون۔ ناؤ یو ڈیسائیڈڈ اے گول، آپ نے اپنا ایک گول متعین کر لیا ہے، ناؤ یو ہیو ٹو اسٹارٹ چیسنگ اٹ۔ ان دی سیکنڈ پارٹ آف مائی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گا جنہوں نے مجھے پڑھتے ہوئے ہیلپ کی۔ میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں، اور کن چیزوں کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، وہ ٹپس جو میں پرسنلی پڑھتے ہوئے یوز کرتا ہوں، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1، دا ایکسپلین آؤٹ لاؤڈ میتھڈ۔ اٹ مینس کہ جب آپ کوئی ٹاپک یاد کر لیں، آپ کوئی ٹاپک کو کسی کنسیپٹس کو سیکھ لیں، تو آپ اس کو تیز آواز میں لاؤڈ طریقے سے اس کو ٹیچ کریں۔ فار ایگزامپل، اف یو ڈونٹ ہیو سم ون، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ پڑھا سکیں، جو آپ کو سن سکے، آپ کسی اور چیز کو نہیں، دیواروں کو پڑھانا شروع کر دیجئے، اینڈ یو ول سی دا میجک۔ دس از مائی پرومس۔ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اف یو آر سٹنگ ان ایگزام ہال and you don't remember anything, just close your eyes and remember what you have recalled through in that environment when you were studying, and truly you will see the magic. This is not something that کہ جس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے، یا جس کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بول رہا ہوں۔ you will see the magic, just try it once. دوسری ٹیکنیک ہے 1 پیج رول۔ یہ ٹیکنیک ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب آپ کوئی چیپٹر کمپلیٹ کر لیں، تو آپ اس پورے چیپٹر کو ایک پیج پر نوٹ کریں، شارٹ نوٹس بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل، یو ہیو ایگزام کمنگ، جب آپ کے ایگزامز آ رہے ہوں، تو آپ اس شارٹ نوٹس کے ذریعے سے ان سب پورے چیپٹر کو، جو میں بھی اگر آپ لانگ نوٹس کو ریوائز کریں تو آپ کو 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، ان شارٹ نوٹس کے ذریعے سے آپ 5 سے 10 منٹ کے اندر پورے چیپٹر کو ریوائز اور ریکال کر سکتے ہیں۔
The next one is the question first technique. For example, you are approaching any topic. آپ کوئی بھی ٹاپک سیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ کوسچنز پوچھیں کہ یہ ٹاپک کس بارے میں ہے, یہ چیز کام کیسے کر رہی ہے, اور یہ چیز کیوں کام کر رہی ہے. جب آپ یہ کوسچنز خود سے پوچھیں گے تو آپ کا مائنڈ اس چیز کو سیکھنے کے لیے کیوریوس ہوگا, اور ہمارا مائنڈ اس طرح بلڈ کیا ہوا ہے کہ جب اس میں کوئی کوسچن آتا ہے تو یہ اس کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے ٹرائی کرتا ہے, کم از کم کوشش کرتا ہے. تو جب آپ کے یہ کوسچنز کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کو خود بہت ہی ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا. دا فورتھ ٹیکنیک, دا موسٹ امپورٹنٹ ون, یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ اس سے میں نے بھی بہت سا سفر کیا, اس کی وجہ سے بہت سا ٹائم ویسٹ کیا. اس ٹیکنیک کا نام ہے دا کنفیوژن بک مارک. فار ایگزامپل, آپ کوئی ایسا مشکل ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے. فار ایگزامپل, یو اسٹارٹڈ فزکس, آپ کسی ٹاپک میں پھنس جاتے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہم اس ٹاپک کو, جب تک ہم اس ٹاپک کو کور نہیں کر لیتے ہم آگے نہیں جاتے. بٹ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کو اس ٹاپک کو بک مارک نوٹ کر لینا ہے, آپ نے اس ٹاپک کو اسٹڈی ہیڈ, آپ آگے جائیں, آپ آگے پڑھیں, آگے کی کانسیپٹ سیکھیں. جب آپ آگے سے پڑھ کے اپنا سیشنز کمپلیٹ کر لیں, آپ کا اسٹڈی ٹائم پورا ہو جائے, تب آپ اپنے ٹاپک پر واپس آئیں. جب آپ واپس آئیں تو پروبیبلی دیر آر ہائی چانسز کہ آپ اس کو سیکھ لیں گے, اور اگر آپ نہیں بھی سیکھتے تو آپ نے بہت ساری پروگریس کر لی ہے. آپ اس کو بعد میں سیکھ سکتے ہیں, ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں, آن لائن پلیٹ فارم سے سیکھ سکتے ہیں, جس طرح آپ کو مل جائے. دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹیکنیک, اس کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, بٹ یہ ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے پازز لیں. فار ایگزامپل, یو آر اسٹڈیئنگ فار 1 آور, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ 1 گھنٹے تک پڑھیں گے, تو آپ 45 منٹ میں اس کو ڈیوائڈ کریں. 45 منٹ آپ پڑھنے کے لیے رکھیں, 15 منٹ آپ ریسٹ کریں. ریسٹ کے دوران آپ پانی پئیں, آپ چہل قدمی کریں, آپ وہ کریں جس سے آپ کا مائنڈ فریش فیل کرے. دیٹس آل فار دس ویڈیو. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے میٹس کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اینڈ ریممبر, ایوری تھنگ لکس ڈیفیکلٹ انٹل یو اچیو اٹ.